مدینے کون جاتا ہے؟ جسے بلاوا آتا ہے؟ نہیں، جو نیت کرتا ہے۔ یہ بلاوے کے چکر میں بڑا دو نمبر ہی کر رہے ہیں لوگ، ادھر زمین لکھوا کے آ رہے ہیں، ادھر پھر مسجد میں دعا کر رہے ہیں، اللہ مدینہ دکھا دیا۔ ادھر کچہری والے کا رجسٹرار کا منہ دیکھ رہے ہیں، زمینیں خرید رہی ہیں، دولتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہے، جھوٹے بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تمہارے جانے کی نیت ہی نہیں ہے۔ ہاں، مجھے ایک رکشے والا ملا تھا، بتاؤں آپ کو، مدینے میں ابھی 2 مہینے پہلے میں مدینے شریف گیا تو مجھے ملا تھا، کہنے لگا میں رکشہ چلا کے مدینے آیا ہوں۔ میں کیسے؟ کہنے لگے 1-1.5 گھنٹہ زیادہ رکشہ چلاتا تھا مدینے کی نیت سے، اور 20, 25, 50 روپے روز اکٹھے کرتا تھا، اور میں نے 12 سال اکٹھے کیے۔ 12 سال کے بعد میں ٹور والے کے پاس گیا تو اس نے کہا 60,000 روپے لگتے ہیں 15 دن کے لیے۔ میرے پیسے گنے گئے، 49,000 نکلے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے اس نے کہا تو رو مت، تو نیک انسان ہے، میں تجھے 49,000 بھی مدینے لے کے دیتا ہوں۔ کہتا ہے میں اپنے گھر گیا، میری بیوی سے میں نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں، تو بولی اکیلے جا رہے ہو، مجھے لے کے نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا بیگم میں تو رکشہ چلاتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ اندر گئی اور زیور نکال کے لائی، 1 تولہ زیور ہوگا اس کے پاس۔ بولی اس زیور کو بیچ دو، میں قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی، اگر بغیر مدینہ دیکھے مر گئی تو بڑی حسرت رہ جائے گی کہ مدینہ نہیں دیکھا۔ یار مدینہ وہ نہیں جاتا جو پیسے اکٹھے کر کے رکھتا ہے، مدینہ وہ جاتا ہے جسے مدینے والے سے پیار ہوتا ہے۔ کون جاتا ہے بولو مدینے؟ پلاٹیں خرید لی، زمین خرید لی۔ اللہ کا شکر ہے میں خوب مدینے جاتا ہوں، کیونکہ میری نیت میں مدینہ۔ میں اس بات کو مانتا ہوں، نور بھائی بھی ہمارے اس بار رمضان میں مدینے گئے تھے، اس بار بھی جائیں گے، کیونکہ مدینے بغیر دیکھے نعتیں پڑھنا اور مدینے کو دیکھنے کے بعد نعت پڑھنا پھر اور۔ اٹھ کے جاؤ
حضور سرکار مدینہ حضور سید صلاحت حسین قادری. اے بھائی بیٹھو ایک منٹ. اے بھائی 2 منٹ سنو, میں خدمت کرنے آیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آئیے. اب میری تقریر سن لیجیے. ہمارے یہاں کیا ہے نا, ہنسی مذاق کا ماحول ہے ہمارے یہاں پہ. جلسے کو بھی اسی ہی سمجھتے ہیں. حالانکہ واللہ کہہ رہا ہوں, میرے حضور فرماتے تھے صحابہ سے, اے صحابہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تمہیں بتا دوں تو تم کم ہنسو گے زیادہ رو گے. اور جسے پتہ چل گیا نا پھر وہ روتے ہی رہا. حضرت ابوبکر صدیق اتنا روتے تھے کہ 2 آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے. چڑیا کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے چڑیا تو ابوبکر سے تو بہت بہتر ہے, تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا مگر ابوبکر کا حساب ہوگا. حالانکہ ابوبکر برانڈیڈ جنتی, گارنٹیڈ جنتی. جو ابوبکر کی جنت میں شک کرے وہ مسلمان نہیں. تقریر میری شروع ہو رہی ہے, ای کو آپ کا کم کر دیں, مائک بہت اچھا ہے. تقریر میری شروع ہو رہی ہے. تقریر کا عنوان ہے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. یہ پہلی شروعات ہے کہ انسان جب تک یہ سمجھے گا نہیں کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے تو ایسی سوئے گا, ویسے ہی جاگے گا, پھر ویسے ہی کھائے گا, پھر ویسے ہی سو جائے گا, پھر کمائے گا, پھر سو جائے گا. اگر صرف کھانے کمانے کے لیے پیدا کرنا ہوتا اللہ نے تو جانور بہت تھے, انسان تیری کیا ضرورت تھی. وہ کھاتے بھی ہیں, وہ پیتے بھی ہیں, وہ تجھ سے زیادہ سوتے بھی ہیں. انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا, جب آپ سوال کریں گے آپ تو اس کا جواب کوئی سائنسداں نہیں دے سکتا, کوئی آپ کو فلاسفر نہیں دے سکتا, کوئی ناسا کا پروفیسر نہیں دے سکتا, کوئی دانشور نہیں دے سکتا, کیونکہ انہوں نے انسان کو بنایا نہیں, ان کو انسان کے بارے میں کچھ علم نہیں. انسان کا جواب کیوں پیدا کیا گیا ہے. انسان نے اپنی موٹر سائیکل تب تک رکھی جب تک وہ چلتی رہی. جب تک موٹر سائیکل نے فاصلہ ختم کرنا بند کیا انسان نے موٹر سائیکل پھینک دی. اس کے بعد جب کار چلتی رہی تب تک چلاتا رہا. یعنی انسان یہ جانتا ہے کہ جب تک کام کی چیز ہے مالک کے کام کی ہے, اور جب وہ کام نہ کرے تو مالک کے کسی کام کی نہیں. ایسے یاد رکھو اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے, جب آپ پوچھو گے رب کیوں پیدا کیا, آواز آئی میں نے اپنے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور امتحان کے لیے پیدا کیا. کائے کے لیے بولو, امتحان کے لیے. کائے کے لیے, آزمائش کے لیے. کائے کے لیے, یہ کو تھوڑا اور کم کرے بھائی. کائے کے لیے, آزمائش کے لیے. یعنی آپ بھی آزمائے جا رہے ہو, میں بھی آزمایا جا رہا ہوں. امام مالک فرماتے ہیں انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے. کتنے بار؟ 1 بار پیدا تو سنا ہے, 2 بار کیسے؟ فرماتے ہیں 1 بار تب پیدا ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. 1 بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے. ایک آدمی کے کسی نے گولی مار کے پھینک دیا دریا میں, مر گیا. ڈال دیا کسی نے, لاوارث لاش پڑی رہی دریا میں, پھول کے اوپر آئی, سارے نشان مٹ گئے, چہرہ پھول گیا, پیٹ بھر گئے, پانی بھر گیا, سڑ گئی لاش. اس کا پولیس نے پکڑ کے پوسٹ مارٹم کیا. پوسٹ مارٹم دھیان سے سننا, پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد مسلمان تھی لاش, اس کا نشانی مسلمانوں والی موجود تھی, اسے مسلمانوں کے یہاں پہنچا دیا. امام صاحب سے کہا آپ غسل دیجئے. امام بولے میں غسل تو دے سکتا ہوں مگر کفن کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں, اب تو چندہ کر لیں گے. مسجد میں اعلان کیا گیا کفن دفن کے لیے آپ حضرات چندہ دیں. کوئی 10 روپے لایا, کوئی 3 روپے لایا, کوئی 5 روپے لایا, جس کی جیسی حیثیت تھی. 2 گھنٹے چندہ ہوا, تب کفن کے اور اس کے لکڑیوں کے پیسے اور تختوں کے پیسے اور اس کے اکٹھے ہوئے. اس کے بعد اس کو دفن کیا. نہ کوئی نماز جنازہ میں رویا, نہ اس کا جنازہ اٹھا تو کوئی رویا, کیونکہ وہ تو لاوارث لاش تھی. لاوارثوں کے لیے کون روتا ہے جسے کوئی جانتا ہی نہیں. جب دفن ہوا پولیس نے 3 مہینے تفتیش کی اور 3 مہینے کے بعد بتایا کہ جس کی لاش چندہ کر کے دفن ہوئی ہے, جس کے تختے چندہ کر کے آئے ہیں, یہ 100 بیگھہ زمین کا جوتا تھا. اس کے بینک میں 6 کروڑ روپے تھے. اس کے پاس 20 کاریں تھی, 20 زمیندار تھا.
मगर जब मौत आई तो क्या पता आपको मौत कब आए, क्या पता मुझे कहाँ आए। अपने तकब्बुर करने वालों, कोई ऐसा भी हादसा होता है जो इंसान की सारी निशानियां मिटा देता है। किस बात पे तकब्बुर है? जो चौधरी था जिसके बागात 100 बीघे में फैले हुए थे, आज उसकी जब लाश उठी है तो उसको उठाने वाले भी और हैं, उसके कफन का चंदा हुआ। मैं तभी तो कहता हूं इंसान ये समझ ले कि अल्लाह ने तुझको क्यों दुनिया में भेजा था। गुरूर मत कर अपनी जिंदगी पर, तेरे और मेरी तरह न जाने कितने मर गए। इधर एक जगह गोंडा के पास एक जगह पड़ती है गोरा चौकी, मैं वहां जलसे में जा रहा था, एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उसका भेजा रोड पे रह गया था और उसके भेजे को मैंने देखा उठाया तो उसकी लाश नीचे पड़ी थी। देखो भाई, मोबाइल चलाना बंद कर दो। स्टेज पर भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपका खातिम हूं, खिदमत करने आया हूं। एक ही बात हो, अब जो जरूरी काम है जलसे का वही तो हो रहा है, ये जलसे का यही तो जरूरी काम है। अब लिहाजा मेरे पास भी मोबाइल है और मैं जब स्टेज मेंबर में बैठता हूं तो ना किसी का जवाब देता हूं, ना कोई फोन उठाता हूं, ना मैं ये मानता हूं कि हुजूर के जिक्र से बड़ा कुछ नहीं है। मैं मुसलमान हूं और मैं इस वजह से तकरीर नहीं करता हूं इस तरह की कि मुझे आपकी खुशी लेनी है। नहीं, मुझे मदीने जाना है। जब मदीने जाऊंगा, हुजूर ने अगर मुझसे पूछ लिया, मेरे आका करीम है, अगर ख्वाब में आए मदीने में और पूछ लिया क्यों आया मेरे मदीने में, फला गांव में गया था, मेरे उम्मती तेरे सामने बैठे थे, तो तूने तो दिल से बात नहीं की थी। हुजूर के लिए कर रहा हूं, सरकार के लिए कर रहा हूं। मैं जब मदीने से वापस आता हूं तो कहता हूं या रसूलल्लाह जा रहा हूं, मगर जब तक रहूंगा मदीने से दूर मदीने का काम करता रहूंगा, आपका काम करूंगा या रसूल। उसकी लाश नौजवान की पड़ी है, 22-23 साल का जवान है, कानों में लीड लगी हुई थी, तो चूंकि भेजा पूरा फट चुका था, रोड पर पड़ा था, मैंने भेजा उठाया और उसके बाद थैली में किया और उसके सर के पास रखा। मर चुका था मगर मोबाइल पे गाना चल रहा था, उसके कानों में जो लीड थी वो बाहर निकल गई थी, गाना चल रहा था। जब उसका गाना मैंने देखा, लोगों ने देखा तो गाना बज रहा था। मेरे नबी फरमाते जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, जो गंदा गाना सुनता हुआ मर गया, जो अपनी जवानी के नशे में तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए मरा, अब तो अगर कयामत के दिन भी गाना सुनता हुआ उठा तो क्या होगा? इंसान ने ये समझ लिया कि यूं ही पैदा कर दिया गया ना